الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ یقیناً تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقیناً تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس صورت میں دنیا کی دوڑ، دنیا کا ساز و سامان زیادہ سے زیادہ پانے کی ہرس، ہوس، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کا انجام بتایا گیا ہے۔ اور یہ چیز زیادہ انسانوں میں موجود ہے۔ شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کے ساز و سامان اور عزت و جاہ، مقام و مرتبہ، عہدے، ان چیز کی محبت انسان کے دل میں بٹھا دی گئی ہے، اور زیادہ انسان ان چیزوں کو پانے کے لیے اس قدر دوڑ لگاتے ہیں کہ پھر وہ بہت سے ضروری کام جو ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، الہا کا معنی ہوتا ہے تمہیں غافل کر دیا، یعنی بہت سے اہم کام تمہارے، بہت سے ضروری کام جو تمہیں کرنے چاہیے تھے، جو ہر صورت تمہیں کرنے چاہیے تھی، کسی ایک چیز کی محبت میں آ کے تم اپنے ان بہت ضروری کاموں سے غافل ہو چکے ہو۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان اور اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے اس کو راضی کر لینا۔ اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے،
اور اسی حال میں انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ انسان دنیا سے کامیاب گیا۔ اور اگر کوئی اس اللہ کی دی ہوئی زندگی میں اللہ کی پہچان نہ کر پائے، اپنے خالق کو پہچان نہ سکے اور اپنے خالق و مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل نہ کر پائے، تو وہ اس دنیا سے ناکام اور نامراد جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے سے کیسے غافل ہوتا ہے؟ دنیا کے ساز و سامان کی محبت میں پڑھ کے اس کے لیے جب دوڑ اور کوششیں کرتا ہے اور پھر اتنا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں دنیا میں کس لیے آیا اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج کتنے انسان ہیں جو اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکے ہیں؟ کتنے انسان ہیں جو یہ جانتے نہیں کہ مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا اور میں نے کرنا کیا ہے اور کون سے کام میرے آگے چل کے میرے کام آئیں گے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کا ایک فرمان جو ہے وہ ایک دفعہ بتایا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے اس سورت کی تلاوت کی اور بعد میں آپ نے کیا فرمایا کہ ابن آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ اسے اللہ رب العزت جو دیتا ہے وہ دوسروں کو بتاتا ہے یہ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میں نے بنایا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، دوسروں کو بتاتا ہے فخر سے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، اے ابن آدم تیرا مال اتنا ہی ہے جتنا تو کھا لیتا ہے، فَأَفْنَيْتَ، اور کھا کے اسے ختم کر دیتا ہے، أَوْ لَبِسْتَ، یا تیرا وہ مال بھی ہے جو تو پہن لیتا ہے، فَأَبْلَيْتَ، اور تو اسے بوسیدہ کر لیتا ہے۔ لباس پہنتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اتار پھینکتا ہے، پھر نیا لے لیتا ہے، پھر پرانا کرتا ہے اور پھر اسے اتار دیتا ہے۔ یہ بھی تیرا مال جو کھا لیا اور ختم کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر کے پرانا کر کے اتار دیا۔ او تصدقت فامضیت، یا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کسی پہ صدقہ کر دیا اور اسے آگے پہنچا دیا۔ یہ تین قسموں کا مال تیرا ہے، اور جو باقی اس کے علاوہ ہے وہ تیرے بعد والوں کا ہے۔ تو چلا جائے گا اور دوسرے اس مال پہ قابض ہو جائیں گے اور وہ ان کا ہوگا، وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے اور یہ ہمارے مال کی حقیقت ہے جس کے لیے انسان اس قدر دوڑ لگا رہا ہے۔ تو التکاثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، پھر کیا کہتے ہیں، اس کے پاس جتنا ہے اس سے میں آگے نکل جاؤں، میرے پاس اس سے زیادہ مال ہونا چاہیے، پھر اس سے زیادہ کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کے حالات پہ نظر رکھیں نا تو یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت کی باتیں بالکل حقیقت ہے، سچ ہے یہ، اور ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے انسان، زیادہ سے زیادہ کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ پھر تکاثر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں
آگے نکلنے کی کوشش کرنا، دنیا کے معاملات میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا دنیا میں، اور تیسرا جب زیادہ ہو جائے اس سے تو پھر اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بالا سمجھنا اور فخر میں مبتلا ہو جانا۔ یہ تینوں مفہوم اس لفظ میں آتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرنا، پھر دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ مقابلہ تو ہونا چاہیے تھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جو کام ہمیں بتائے گئے، نیکیاں، ہمیں تو مقابلہ کرنا چاہیے تھا نیکیوں میں۔ ہم نے کس چیز میں کیا؟ پیسے کمانے میں۔ پھر جب زیادہ آ گیا تو پھر اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، اچھی گاڑی پہ بیٹھ کے دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا انسان۔ تو یہ کیا ہے؟ فخر میں مبتلا ہونا۔ ان چیزوں نے انسانوں کو غافل کر دیا ہے اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اس کے دین سے، اس کی عبادات سے۔ کب تک انسان غافل رہا؟ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی موت آنے تک انسان اسی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، پہاڑے پڑ رہا ہے کہ 2 لاکھ ہے تو 4 ہو جائے، 4 ہے تو 8 ہو جائے، 8 ہے تو 16 ہو جائے۔ ڈبل کے چکر میں انسان پڑا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی ہوس اس طرح کی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس 2 بڑے میدان مال کے بھرے ہوئے ہو نا، 2 بڑے میدانوں میں ڈھیر لگے ہوں پیسوں کے، سونے کے، چاندی کے، لابتغى ثالثا، تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک اور ہو جائے۔ 2 میدان تو پہلے بھرے ہوئے، 2 وادیاں اس کے پاس مال کی پہلے ہیں، تو خواہش کیا ہوگی؟ ایک اور ہونی چاہیے، تیسری بھی ہو جائے۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں۔ یہ انسان کی ایک خواہش ہے، ہوس ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو صرف مٹی بھی بھرے گی، مال سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی ہوس، اس کا دل جو ہے وہ پر نہیں ہوتا، کہتا ہے ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے۔ ابن آدم کا پیٹ اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ مٹی ہی بھرے گی۔ اور یہ مال کی ہوس جو ہے اس کا کوئی نقصان بھی ہے، اس سے انسان کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ نا چلو ہوس تو ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس سے؟ اس کا کوئی نقصان بھی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں اگر انسان میں آ جائیں تو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں یا آ جائیں، بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوتے ہیں نا تو پھر وہ بہت نقصان کر جاتے ہیں، پھر جدھر بھی جو بھی ہاتھ آئے وہ اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اور میں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی حرص اور عہدے کا لالچ انسان کے دین کا نقصان کر جاتے ہیں۔ دین کا نقصان کرتے ہیں یہ مال کی ہوس اور عہدے کا لالچ۔ اتنا بھیڑیا بھی نقصان نہیں کرتے جتنا یہ نقصان کر جاتے ہیں، انسان کا دین ختم کر دیتے ہیں، دین کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا کیا نقصان ہے انسان کا کہ اس کا دین ہی جاتا رہے۔ تو فرمایا یہ کب تک انسان کی ہوس باقی رہتی ہے؟ جب تک کہ انسان قبرستان میں نہ جا پہنچے، قبرستان نہ دیکھ لے۔
یعنی اسے موت نہ آ جائے۔ اور جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی خواہشات کم نہیں ہوتی، جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم، ابن آدم بڑا ہوتا جاتا ہے، وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثنتان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو خوبیاں، اس کی دو عادتیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ حب المال وطول العمر، مال کی محبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور دوسری کہ مجھے عمر اور مل جائے، ابھی زندگی اور مل جائے، مرنے کو جی نہیں چاہتا انسان، بوڑھا ہو جائے نا انسان تو اس کی جینے کی خواہش اور بڑھتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر رہتا ہے اب ٹائم قریب ہے، اب میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اس کو یہ فکر رہتی ہے۔ لیکن اس فکر کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے کہ مجھے اور عمر مل جائے، اور عمر مل جائے۔ تو دو چیزوں کی جو ہوس اور ہرس ہے یہ کم نہیں ہوتی، مال کی محبت اور عمر کا لمبا ہونا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہوگا نہیں۔ جو انسان سمجھتا ہے نا کہ میں زیادہ کما کے کوئی زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں، نہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ زیادہ کے چکر میں پڑنے والوں، ان قریب تمہیں اس کا انجام جو ہے وہ نظر آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں کہ یہ زیادہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، بلکہ جلد ہی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، کاش تمہیں عین الیقین ہو جاتا، تمہیں علم الیقین ہو جاتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، کیا تم جان لو کہ تم ایک دن جہنم کو دیکھو گے، ایک دن جہنم تمہارے سامنے لائی جائے گی، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کاش تم جان لو کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ابھی تو سنتے ہیں نا ہم، ابھی تو ہم سنتے ہیں، لیکن پھر آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے، پھر ہمیں دیکھ کے یقین آ جائے گا کہ جہنم جو ہے وہ واقعتاً اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی تھی، اور یہ سزا کی جگہ، یہ سزا کا ٹھکانہ موجود ہے، تم دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی انسان کو ملنے والی ہر نعمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے دن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ اے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں تم نے اللہ کے لیے کیا کیا، اور ان نعمتوں کی کیا قدر کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، یا نہ شکری میں ہی زندگی گزار دی۔ یعنی انسان کی صحت کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں صحت و عافیت عطا کی تھی، بتا اس کے بدلے تو نے کیا کیا۔ میں نے تجھے خوراک دی، تجھے لباس دیا، تجھے اولاد دی، تجھے مکان دیا، تجھے گاڑیاں دی، تجھے مقام و مرتبے دیے، اس کے مقابلے میں تو نے کیا کیا اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے کیا کیا؟ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ اتفاق کیسا ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، گھر سے نکلے، چلو کہیں سے کوئی کھانے کو ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق ملے، حضرت عمر ملے، انہوں نے بتایا کھانے کو کچھ نہیں تھا گھر میں، ہم بھی نکلے ہیں، چلو کچھ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب لگائے گا۔ اب تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکلے، ایک صحابی کے باغ میں گئے۔ صحابی بہت خوش ہوا، اللہ کے رسول آئے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی تھی، کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، بس میں جلدی سے کھجوریں لے کے آتا ہوں۔ کھجوریں لے کے آئے، پانی لے کے آئے، اور جلدی سے گئے، ایک کوئی بکرا تھا ان کا، فوراً اسے ذبح کیا، گوشت بھی بنا کے لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا، کھانا کھایا تو خوب سیر ہو گئی، تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ، یہ ابھی جو نعمتیں ہم نے کھائی ہیں نا، قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہمیں اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، اس کے عوض بھی ہم سے سوال ہوگا کہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ نہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کرے کہ اس کے خالق و مالک کے اس کے اوپر کتنے احسانات ہیں، وہ ان کے نتیجے میں کیا کر رہا ہے، اللہ کو پہچان کے اس کی عبادت و بندگی میں کتنا وقت نکالتا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں زیادہ کے چکر نے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص اور ہوس نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبرستان جا پہنچے، تم نے قبرستان دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے جہنم کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے